السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان نے آزاد کشمیر میں حکومت تو بنا لی ہے، لیکن پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر وزارتوں کی تقسیم پر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ حکومت کے بنتے ہی ابھی وزارتوں کی تقسیم نہیں ہوئی، کابینہ تشکیل نہیں ہوئی، اور زیادہ وزارتیں لینے کے لیے جو دو گروپ ہیں بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو وزیر اعظم کے خود امیدوار تھے، اور سردار تنویر الیاس وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، ان کے دو دھڑے بن چکے ہیں۔ درمیان میں تیسرے سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب یہ دو گروپ جو ہیں وہ زیادہ وزارتیں لینے کے لیے تغوطہ کر رہی ہیں، آپس میں لابنگ کر رہی ہیں۔ ایک تو مرکز سے ناراض ہے، پی ٹی آئی کی قیادت سے، آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے وہ ناراض ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو کابینہ کی تشکیل کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کابینہ کی تشکیل کا اختیار نہیں دیا گیا۔ کابینہ بھی تشکیل وزیر اعظم عمران خان دیں گے، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت دے گی۔ تو جس طرح وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، اسی طرح وہ کابینہ کا فیصلہ بھی خود کر رہی ہیں، جس پر ناراضگی، تحفظات، ریزرویشن جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یعنی دونوں دھڑے جو ہیں، دونوں گروپ جو ہیں، سردار تنویر الیاس کا اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا، دونوں اس پر مرکزی قیادت سے ناراض لگ رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے نہیں پوچھا جا رہا، خود فیصلہ کیا جائے گا، اسلام آباد میں فیصلہ ہوگا کہ کابینہ آزاد کشمیر کی جو ہوگی وہ اس میں کون کون شامل ہوں گے۔ تو دو جو گروپ ہیں، تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان کا، انہوں نے الگ الگ پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بلائے ہیں۔ سردار جو تنویر الیاس ہیں انہوں نے الگ اجلاس بلایا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر نے بھی شرکت کی ہے، آزاد کشمیر کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور انہوں نے ٹوٹل جو ہے 16 رکنی کابینہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تشکیل دی جائے گی۔ اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 16 میں سے 11 جو ہیں وزراء میرے گروپ سے ہونے چاہیے، اور اسی طرح سردار تنویر الیاس کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ وزارتیں جو ہیں میرے گروپ کو ملنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام بھی کیا تھا صدیق ساجد کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی پر، اس میں ہم نے یہ صدیق ساجد نے یہ بتایا تھا، میری بھی اطلاعات یہی تھیں، اور آزاد کشمیر کے جو صحافی دوست ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں، تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں انہوں نے پہلے ہی پی ٹی آئی قیادت کو عندیہ دے دیا تھا کہ اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو انہوں نے ان کے گروپ کے جو ارکان منتخب ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہے الگ ایک گروپ بنا لیں گے اپنا، اس طرح کا تھریٹ کیا تھا پی ٹی آئی قیادت کو۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی قیادت نے سردار بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بھی نہیں بنایا، سردار تنویر الیاس کو بھی نہیں بنایا۔ سردار تنویر الیاس کو سینئر وزیر بنا دیا گیا، لیکن سینئر کے ساتھ موسٹ بھی لگا دیا گیا، سینئر موسٹ۔ یہ پہلی دفعہ ہم موسٹ سن رہے تھے کہ کسی وزیر کے ساتھ، وزیر کا سینئر وزیر ہوتا ہے، صرف سینئر موسٹ جو ہے یہ انہوں نے اب بس ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سردار تنویر الیاس پہلی دفعہ ایم ایل اے بنے ہیں، منتخب ہوئے ہیں، تو ان کے لیے موسٹ، ان کو تو قبول تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سینئر وزیر کے ساتھ موسٹ کو نہیں لگایا جاتا، لیکن انہوں نے پریس ریلیز میں جاری کیا کہ سینئر موسٹ وزیر بنایا گیا ہے، تو وہ خوش ہو گئے سینئر موسٹ میں، تو ان کو بھی وزارت عظمیٰ نہیں ملی، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بھی نہیں ملی۔ درمیان میں چھکا کسی اور کا لگ گیا، سردار عبدالقیوم نیازی کا، وہ بھی کس طرح لگا تھا،
چھکا وہ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، لیکن اب FIA ناراض ہو رہا ہے کہ بھئی خاتون اول کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، جو ڈسکس ہوا تھا۔ اسی لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، پوری میڈیا میں ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن چھکا لگ گیا سردار عبدالقیوم نیازی کا۔ تو اب جو ہے کابینہ تشکیل دینی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان جو جمہوریت کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میں، جو کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جمہوریت ہوں، تو جمہوریت یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ اپوزیشن تو اپنی چلیں، اپوزیشن کو تو رگڑا دے ہی رہے ہیں، ان کی تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا تو ان کے ساتھ تو مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنی پارٹی کے اندر وہ اختیار نہیں دے رہے ان لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے، جو آزاد کشمیر کی PTI ہے، جو قیادت ہے آزاد کشمیر کی، ان کو حق نہیں دے رہے کہ وہ خود فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصلہ کریں کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنا ہے، اور وہ کن کن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، کشمیر سے تعلق ہے، وہ کشمیری سیاستدانوں کو، جو MLAs منتخب ہوئے ہیں، ان کو، ان کی اہلیت، ان کے سارا کچھ بیک گراؤنڈ سب کو جانتے ہوں گے، تو ان کو پتہ ہوگا نا کہ یہ بندہ قابل ہے، یہ بندہ قابل ہے، یہ اس کے ساتھ میں کمفرٹیبل رہ سکتا ہوں، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکتا ہوں، یہ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکتا ہے۔ یہ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پتہ ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کو کیسے پتہ؟ وزیر اعظم عمران خان کے لیے تک کہا جاتا ہے کہ قانون کے کچے ہیں، جو ان کے کان میں بات ڈالی جائے گی وہ تو اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یا پھر فیصلہ کہیں اور سے مل جاتا ہے ان کو بنا بنایا فیصلہ، تو اس پر عمل درآمد وزیر اعظم عمران خان کراتے ہیں۔ تو اب یہ بہرحال اب الگ الگ اجلاس بلائے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، 2 دھڑے ہو گئی ہے، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے PTI، یعنی ابھی حکومت بنی نہیں ہے مکمل طور پر، اور پہلے ہی اختلافات کے نظر ہو گئی، اختلافات پھوٹ پڑے ہیں PTI آزاد کشمیر کے اندر۔ اسی طرح کے اختلافات پاکستان کے اندر PTI میں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی پنجاب کا معاملہ آتا ہے، کبھی مرکز کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی بلوچستان کا معاملہ آتا ہے، تو ہر جگہ پہ PTI کے اندر اختلافات ہیں۔ پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، PTI کے ہی اپنے لوگ، ایک دھڑا الگ ہو گیا ہے، جہانگیر ترین گروپ الگ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ 32 MPs جو ہیں اور 8 MNAs مرکز سے، قومی اسمبلی سے، وہ بھی PTI سے باغی ہو کے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ان کے مسائل، وزیر اعظم عمران خان یا PTI کی قیادت ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہی۔ عثمان بزدار کے خلاف جو کرائے چل رہی ہوتی ہے، ان کو وزیر اعظم عمران خان ایڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ خیبر پختونخوا میں جو اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف سازشوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی وزراء فلاں وزراء جو ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، عاطف خان تو فلاں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، یعنی ان کو عہدوں سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے، کسی کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے، مطلب کارروائیاں تو کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن مسائل اس کے باوجود حل نہیں ہوتے۔ بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے PTI کی، وہاں پہ BAP کے اندر اختلافات، وزیر اعلیٰ جام کمال جو ہیں ان سے اسپیکر قدوس بزنجو ناراض، ان سے وزراء، اپنی جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ ناراض، اپنی پارٹی کے لوگ ناراض، اتحادی PTI کے لوگ ناراض، مطلب وہاں پہ بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، مرکز میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم بس حکومت پلیٹ میں بنی بنائی ان کو ملی ہے، مرکز میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اتحادی حکومت، گلگت بلتستان میں اور KPK میں اب اسی طرح کی حکومت ملی ہے ان کو۔ آزاد کشمیر میں جس طرح ملی تھی وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح کا الیکشن ہوا تھا، جس طرح کی داندلی، سارا دن داندلی، ایک انی مچائی ہوئی تھی PTI نے، حکومت نے، وہاں پہ لوگ بھی مارے، زخمی بھی کیے، حملے بھی کیے، پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کیے، ٹھپے لگائے، یہ ساری شکایات الیکشن کمیشن کو موصول ہوئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پولنگ ایجنٹوں کو نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا، پولنگ ایجنٹوں کو اغوا کیا گیا،
اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، یہ ساری شکایات کے باوجود وہاں کا الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں لیکن سموتھلی ہوا ہے، بہت اچھا الیکشن ہوا ہے، بڑا پرامن الیکشن ہوا ہے۔ اس طرح کا آزاد کشمیر کا الیکشن ہم نے تو کم از کم نہیں دیکھا، کم از کم آزاد کشمیر میں۔ انڈین فلموں میں تو اس طرح کا ہم نے دیکھے ہیں بہت ساری الیکشن اس طرح کے راجنیتی ٹائپ فلموں میں دھاندلی، لیکن آزاد کشمیر میں، پاکستان میں بھی ڈسکا کا سین آپ کے سامنے ہے، پر ڈسکا کا جس طرح کا پہلے الیکشن کرایا گیا، جو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا، پھر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا، ری پول کرایا گیا، تو اس میں بھی نون لیگ جیت گئی تھی۔ تو آزاد کشمیر میں اور ڈسکا میں سارا بالکل وہی سین ایک جیسا ہی ریپیٹ کیا گیا۔ تو ان کو حکومت بنی بنائی پلیٹ میں ملتی ہے، جو مقتدر قوتیں ان کو لائی ہیں مرکز میں۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب مرکز میں ہیں، جو قوتیں ان کو لائی ہیں وہ ابھی مزید ان کو چلانا چاہ رہی ہیں، مدت پوری کرانا چاہ رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا حکومت ان کے حوالے کر دیا، اب آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کے حوالے کر دی خان صاحب کے۔ لیکن خان صاحب پارٹی کے اندر جو خان صاحب، جو وزیر اعظم عمران خان، جو پی ٹی آئی کی قیادت اپنی پارٹی کے اندر کے مسائل حل نہیں کر پا رہی، تو وہ ملک کے مسائل، عوام کے مسائل کیسے حل کر پائے گی؟ تو پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کے اختلافات میں نے تو ابھی تو آج کل کے دنوں میں کبھی کبھار تو ہوتے ہیں، ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر اتنے اختلافات نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے اندر ایون اتنے اختلافات نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اکا دکا لوگ ناراض ہوتے ہیں، گروپ بندی بھی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں تو ایک جس طرح کی انارکی ہے، جس طرح کی انارکی پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ان کو سنبھالنے والا پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں ہے کہ بھئی کوئی پارٹی چیئرمین جو ہیں یا پارٹی کے جنرل سیکرٹری، پارٹی تو ہے نہیں ویسے، بظاہر خان صاحب پر ایک اکیلے عمران خان صاحب پر مشتمل پارٹی تھی، جس کو بعد میں پاشا صاحب نے، مقتدر قوتوں نے بنا لیا۔ تو جو پارٹی نہیں ہے، جو نظریاتی فکری جماعت نہیں ہے، تو اس میں یہی ہونا ہے جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان کس طرح ان مسائل کو اور ان اختلافات کو، گروپ بندی کو کس طرح وہ حل کرتے ہیں، یا جو ان کے شکایات، ان کے تحفظات ہیں، ریزرویشن ہیں، جو ان کو اختیار نہیں دیا گیا، بنیادی طور پر تو ان کا ہی بنتا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حق بنتا ہے۔ اور ان کی جو پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں، تو وہ پارٹی کے وہاں کے لیڈر ہیں، قیادت ہے آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کی، تو اختیار تو ان کو ملنا چاہیے نا کہ وہ کابینہ میں کس کس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، یا آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کر کے آپس میں گیو اینڈ ٹیک کریں۔ سردار بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سردار تنویر الیاس، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی، اور باقی جو پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے رہنما ہیں، یہ ان کو اختیار ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان ان کو ہدایات یہ جاری کریں کہ جی وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کو کہیں کہ جی ساروں کو بٹھا دیں اور آپس میں طے کر لیں، اور مجھے لسٹ جو ہے جو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں لوگ، وزیر اعظم عمران خان پارٹی چیئرمین ہیں، منظوری ظاہر ہے انہوں نے دینی ہے، لیکن جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، یا سینئر وزیر جو بنائے گئے ہیں سردار تنویر الیاس، ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان سے ریکمنڈیشن لی جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے شامل کیے جائیں، کچھ سردار تنویر الیاس کے، کچھ وزیر اعظم کے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے
دھمکی بھی دی تھی کہ میں گروپ الگ بنا دوں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی گروپ باضابطہ جہانگیر ترین کی طرح تو بنایا نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کے ایک تو وزیر اعظم ان کو نہیں بنایا گیا، پھر ان کے وزراء ان کی مرضی سے شامل نہیں کیا جا رہے، تو وہ ایک طاقتور ایک گروپ ہیں۔ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ چاہے پیسے میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، پیسے میں بڑی پارٹی ہیں پیسے کے حوالے سے بیرسٹر سلطان ممنون چودھری سے، لیکن بیرسٹر سلطان ممنون چودھری سے بڑے سیاستدان نہیں ہیں، منجے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں۔ سلطان ممنون چودھری پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، پیپلز پارٹی کے، لیکن سردار تنویر الیاس تو بالکل نئے آدمی ہیں، پہلی دفعہ وہ ایم ایل اے بنے ہیں۔ یقیناً ان کا بھی پیسے کے بلبوتے پہ انہوں نے بھی اپنا گروپ بنا لیا ہے، وزارت بھی لے لی، سینئر وزارت، لیکن جو بیرسٹر سلطان ممنون چودھری ہے وہ پارٹی کے منجے ہوئے، پارٹی کے پرانے مطلب سیاستدان ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے، تو ان کو بھی یقیناً اہمیت دینی پڑے گی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کی تقسیم کی تھی آزاد کشمیر میں، وزیر اعظم عمران خان نے جن لوگوں کو ٹکٹیں جاری کی تھیں ان میں اکثریت جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں، 11-12 بندے جو ہیں، ان کو ٹکٹیں جو جاری ہوئی تھی وہ بیرسٹر سلطان ممنون چودھری کی ریکمنڈیشن پر، ان کے کہنے پر ان کو جاری ہوئے تھے الیکشن ٹکٹیں، اور بیرسٹر سلطان ممنون چودھری نے یہ کہا ہے کہ بھائی جن جن لوگوں کو میں نے ٹکٹیں جاری کرائی تھی وہ سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی اینکی پھینکی ہوئی، کوئی ہماری ظاہر ریزرویشن دور نہ کیے جائیں گے، ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، یا ہمیں نظر انداز کیا جائے گا، ہمیں اہمیت نہیں دی جائے گی، تو ہم اپنا گروپ الگ بنا سکتے ہیں۔ تو الگ گروپ بنے گا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا کیا بنے گا پھر؟ پیپلز پارٹی کے پاس 11-12 بندے ہیں، نون لیگ کے پاس 6 بندے ہیں، تو یہ 18 بندے تو ان کے ہو جاتے ہیں، ریزرو سیٹ سے ان کو الگ ہیں، تو یہ 20-22 تو ہو جائیں گے۔ تو 20-22 اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنا لیتی ہیں، ان کے بن گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگ توڑنا اور یہ 4-5 بندے آگے پیچھے کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت بھی پی ٹی آئی کی جو ہے، جو ابھی بنی نہیں ہے مکمل طور پر، وہ ابھی مطلب خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر پی ٹی آئی نے مسائل حل نہیں کیے سلطان ممنون چودھری کے، اور جو 2 گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے اگر کپتان نے ریزرویشن شو نہیں کیے، مسائل حل نہیں کیے، شکایات دور نہیں کی، تو پھر پی ٹی آئی کا حشر اسی طرح ہی ہو سکتا ہے جس طرح پنجاب میں یا پاکستان میں جس طرح ہوا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ ایک تلوار لٹک رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ کسی بھی وقت جب بھی ان کو اشارہ ملے گا تو وہ عثمان بزدار کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔